سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جانم، حسین جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد. الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم، وعلی اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی ما رأیت الا جمیلا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خدا نے منان ہمارے تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، معصومین علیہ السلام کے جوار میں ان کو جگہ عنایت فرمائیں، جن کی تربیت کے طفیل میں ہمیں ان مجالس میں آنے کے آداب کا پتہ چلا ہے، اور انہوں نے ہمیں ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے ہیں، اور انہوں نے ہمیں حسینی فکر اور حسینی درسگاہ سے آشنا کیا ہے. خدا ان سب کو معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. جن علماء سے ہم نے سنا کربلا کے بارے میں، دین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اگر وہ یا ان کے مرحومین اس دنیا سے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں. جن نوا خانوں، مرثیہ خانوں، شاعروں سے کوئی کلام سنا اور ہمارے دلوں میں یہ جو حسین کی محبت ہے وہ زیادہ اور زیادہ ہمارے دلوں میں مضبوط ہوئی ہے وہ محبت، اگر وہ اس دنیا سے گئے ہوں، خدا ان کو بھی معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیں. حاضرین اور بانیان مجالس کے جو مرحومین ہیں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس بمبئی کے شہر میں، اس جہاں ہم ہیں، یہاں اگر حاضرین کا کوئی رشتہ دار کورونا یا کسی اور سبب سے اس دنیا سے گیا ہو، خدا ان سب کو بھی معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں، معصومین کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں. ہمارے زمانے میں جن شہیدوں نے حسینیت کے لیے، اہل بیت کے لیے اپنے وطن چھوڑے اور وطن سے دور انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، شہدائے مدافعین حرم، خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں. ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو نصیب فرمائیں. تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ہدیت سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے
اپنے ماں باپ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہو ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی، سید حسن نصر اللہ اور خط امامت اور ولایت پر جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں خدمت بجا لا رہے ہیں، ان کی صحت سلامتی تندرستی کامیابی کے لیے، دشمنان اہل بیت، دشمنان دین، دشمنان قرآن کی نیست و نابودی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھیے۔ کربلا کی زیبائی، کربلا کے حسن و جمال، کربلا کی خوبصورتی کے بارے میں طالب علمانہ انداز میں آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ بی بی زینب نے ابن زیاد کے دربار میں جب ابن زیاد نے بی بی سے کہا کیف رأیت سنن اللہ فی اخیک، کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے جواب میں فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے زیبائی کے، سوائے حسن و جمال کے، سوائے خوبصورتی کے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ ایک پہلو کربلا کا زیبا پہلو، کربلا والوں کا خدا کے ساتھ رابطہ، کربلا والوں کا خدا کے ساتھ رشتہ، کربلا والوں کا اس بھوک اور پیاس کے عالم میں ذکر خدا میں مصروف ہونا، کربلا والوں کا خدا کی یاد میں مصروف رہنا، اور اس بھوک اور پیاس کے عالم میں پانی تلاش کرنے کے بجائے خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے مہلت کا تلاش کرنا، مہلت کے لیے کوششیں کرنا، اور جگہ جگہ اس مصیبت کے سفر میں، اس کٹھن سفر میں، اور کربلا روز عاشورہ تک حسین علیہ السلام اور حسین کے جان نثاروں کا خدا کے ساتھ وہ عمیق اور گہرا رابطہ جو کربلا کا بہت ہی زیبا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین پہلو ہے۔ یہ پہلو فقط کربلا کے شہیدوں میں نہیں نظر آتا ہے، بلکہ جو روز عاشورہ روز عاشورہ کے بعد جو ذمہ داری بی بی زینب، امام سجاد اور دیگر اسیروں کے شانوں پر تھی، ان کے کردار میں، ان کی زندگیوں میں لمحہ لمحہ، قدم با قدم پر، ہر موڑ پر یہ زیبائی، یہ پہلو نظر آتا ہے۔ امام سجاد کے بقول میری پھوپھی نے اس سفر میں واجب نماز تو دور، نوافل اور مستحب نمازوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام سجاد کے بقول میری پھوپھی کمزور ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکی تھی، شدت کا ضعف تھا، شدت کی کمزوری تھی، لیکن اس شدت کی کمزوری کے باوجود میں نے دیکھا زندان شام میں میری پھوپھی بیٹھ کر ہی صحیح مگر نماز شب ضرور پڑھتی تھی، نماز شب ضرور پڑھتی تھی۔ یہ ایک پہلو جس کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی کہ خالق کے ساتھ رابطہ، قرآن کے ساتھ رابطہ، کربلا کا جو بھی صفحہ ہم کھولیں گے وہاں عبادت نظر آتی ہے، وہاں خالق کے ساتھ گفتگو نظر آتی ہے، وہاں خالق کی کتاب کی تلاوت نظر آتی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کا قرآن کے ساتھ رشتہ ہے، قرآن کا اہل بیت کے ساتھ رشتہ ہے۔ قرآن کی اہمیت اگر ہمیں سمجھنا ہو، خالق کے ساتھ راز و نیاز کی اہمیت اگر ہمیں سمجھنا ہو، ہماری زندگی میں عبادتوں کا رول، ہماری زندگی میں ان سجدوں کا رول، ہماری زندگی میں ان رکوع کا رول، ہماری زندگی میں ان دعاؤں کا رول، ہماری زندگی میں ان جو معصومین علیہ السلام کی دعائیں وارد ہوئی ہے، ان دعاؤں کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے، اگر ہمیں کہیں سمجھ میں نہ آئے تو کربلا ان دعاؤں، ان معصومین علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان دعاؤں کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے اور ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں جب قرآن کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں تو 3 جگہ مولا نے نہج البلاغہ میں قرآن کے بارے میں جو تعبیر استعمال کی ہے، جو ٹرم استعمال کی ہے، مولا نے قرآن کے بارے میں فرمایا
ربیع القلوب، یہ قرآن دلوں کی بہار ہے، یہ قرآن دلوں کی بہار ہے۔ انسان کے دلوں کی تازگی، انسان کی روح کی تازگی جس چیز سے پیدا ہوتی ہے وہ تازگی قرآن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ مولا نے 3 جگہ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن انسانی زندگی کے لیے، انسان کے دلوں کے لیے ربیع بہار کو کہتے ہیں، سمر کو کہتے ہیں، گرمی نہیں۔ شاید یہاں اس کا احساس نہیں ہوگا کہ بہار کس کو کہتے ہیں، لیکن کشمیر جیسے سرسبز وادیوں میں بہار کا احساس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے خزان، اس کے بعد ہوتی ہے سردی۔ خزان میں تمام درختوں کے کیا وہ سرسبز شادابی ختم ہوتی ہے، پتے گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ پھر سردی کا موسم آتا ہے، پھر ہر طرف کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہریالی ختم ہو چکی تھی، وہ درخت مرجھا جاتے ہیں۔ پھر جب مارچ آتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا انہی مردہ درختوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مولا جو ٹرم استعمال کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں کہ وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، قرآن کو سیکھو اس لیے کہ اس روئے زمین میں سب سے بہترین بات، سب سے بہترین میسیج یہی قرآن ہے۔ آج تو میسیج اور پیغام ہم دن بھر یہی کام کرتے ہیں۔ آج انسانوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے پیغام سننا ہے، آج یہی کام ہے نا۔ ہم واٹس ایپ کھولیں گے کوئی نہ کوئی پیغام، ہم فیس بک کھولیں گے کوئی نہ کوئی میسیج، یہی تو ہے نا۔ لیکن آیا ان میسیجز کے بارے میں اگر ہم سے کہے کہ ذرا ان کے بارے میں کون سا میسیج بہترین ہوتا ہے، ہم کسی کو بہترین میسیج نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس سے ہماری زندگی میں کون سی تبدیلی آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھو جو میرے بیٹے حسین علیہ السلام نے، جس کے کٹے ہوئے سر نے جس کی تلاوت کی ہے۔ کہ مولا اس کا فائدہ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس سے بڑھ کر کوئی پیغام نہیں ہے۔ اگر آپ سب سے بہترین پیغام، جس پیغام میں آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، جس پیغام میں آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ سوائے قرآن کے کوئی پیغام نہیں ہے، سوائے قرآن کے کوئی میسیج نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا بھر کے تمام لوگوں کا میسیج دیکھیں اور اس کے لیے ٹائم دے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کو نہ دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم کسی کا میسیج نہ دیکھیں، صرف خالق کا میسیج دیکھیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کا میسیج نہ دیکھیں، دنیا میں کسی کا پیغام نہ سنیں، لیکن قرآن کے پیغام کو سنیں، قرآن کے میسیج کو سنیں، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں قرآن پڑھو فَإِنَّهُ احسن الحدیث، یہ سب سے بہترین پیغام ہے۔ وَتَفَقُّوا فِيهِ، اور اسی قرآن میں غور و فکر کرو۔ اب دنیا کے لوگوں کے میسیج میں انسان 2 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام طور جو سوشل میڈیا میں جو ہمارے نوجوان گرفتار ہے، کسی بہترین انسان نے بھی آپ کو میسیج بھیجا ہو، خاص کر جو ہمارے نوجوان آج گرفتار ہو چکے ہیں، رات بھر وہ جاگ جاتے ہیں، ان کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سب کیریئر بھی تباہ، کیریکٹر بھی تباہ، زندگی بھی تباہ۔ مولا فرماتے ہیں وَاتَّفَقُّوا، اگر کوئی میسیج جس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے وہ خالق کا پیغام ہے، اس کے علاوہ کوئی پیغام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں انسان بار بار کیا غور و فکر کرے۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کہ یہی قرآن دلوں کی بہار ہے۔ دلوں میں جو میسیج دلوں میں تازگی لاتی ہے، جو پیغام دلوں میں کیا تراوت لاتی ہے، جو پیغام دلوں کی قدورتوں کو دور کرتا ہے، جو پیغام دلوں کے اندر خوف اور امید اور زندگی پیدا کرتی ہے، مولا فرماتے ہیں وہ کون سا پیغام ہے؟ وہ پیغام قرآن ہے۔ ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار ہے۔ آگے اس پر یہ خطبہ نمبر 110 ہے۔ پھر خطبہ نمبر 176 176 میں فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظْ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس دنیا میں سب سے بہترین واعظ کون ہے؟ واعظ یعنی نصیحت کرنے والا کون ہے؟ مولوی صاحب بہترین واعظ نہیں ہے، کوئی بھی مولوی صاحب، کوئی بھی عالم دین اتنا بہترین واعظ نہیں ہے، ماں باپ اتنے اچھے واعظ نہیں ہیں، نصیحت کرنے والے نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن سے بہتر کوئی واعظ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق کی کتاب ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ رحم کھانے والا کون ہے؟ ماں باپ نہیں ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ فکر کس کو ہے؟ انسان کی سب سے زیادہ فکر انسان کے خالق کو ہے۔ ماں باپ کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر کس کو ہے؟ خالق کو۔ اس لیے آپ قرآن کے بارے میں، قرآن کا ہر نیا چیپٹر کس میسیج سے شروع ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس خدا کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بندوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے بھی جو زیادہ مہربان ہے، باپ سے بھی جو زیادہ مہربان ہے، فیس بک کے 5000 فرینڈ سے بھی جو زیادہ مہربان ہے، ٹویٹر پر فالو کرنے والے کتنے ہزاروں اور کروڑوں لوگوں سے بھی سب سے زیادہ مہربان، جس کو تمہاری ہدایت کی فکر، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ خالق کی ذات ہے۔ لہذا وہ جو سب سے مہربان جو بات کہے گا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہترین واعظ ہے، اور سب سے زیادہ کیا؟ نصیحت۔ مولا فرماتے ہیں نصیحت لینے کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ اس جیسا کوئی واعظ نہیں ہے، اس جیسا کوئی واعظ نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر مولا فرماتے ہیں وَفِيهِ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، اسی قرآن میں کیا؟ دلوں کی بہار ہے۔ اس خطبہ میں بھی وہی ٹرم استعمال کی ہے جو خطبہ نمبر 110 میں استعمال کی ہے۔ اس میں بھی، اس خطبے میں بھی ربیع القلوب، دلوں کی تازگی ہے، دلوں کے اندر جو تازگی لاتی ہے کہ انسان تمام مشکلات کے باوجود انسان کیا؟ پرسکون زندگی بسر کرے۔ انسان تمام تر سختیوں کے باوجود پرسکون زندگی کیسے بسر کر سکتا؟ جب سب لوگ کس کے سائے میں آ جائے؟ قرآن کے سائے میں آ جائے۔ پھر خطبہ نمبر 198 میں بھی پھر مولا یہی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جعلہ اللہ ریا لعطش العلماء، علماء کی تشنگی مٹانے کا ذریعہ خدا نے اسی قرآن کو بنایا۔ علم کی جن کو پیاس ہو وہ پیاس کہاں بجھے گی؟ علم کی جن کو پیاس ہو۔ علماء سے مراد یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے یعنی عالم دین، مجھ جیسا حقیر طالب علم نہیں، علماء نے جن کو بھی علم کی پیاس ہو، علم کی تشنگی ہو، وہ علم کی تشنگی اور علم کی پیاس مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پھر مولا آگے اس میں بھی تیسری مرتبہ وہی ٹرم استعمال کرتے ہیں جو خطبہ نمبر 110 میں اور خطبہ نمبر 176 میں فرمایا وَجَعَلَهُ اللَّهُ، خدا نے اس قرآن کو کیا قرار دیا؟ رَبِيعًا لِلْقُلُوبِ، اس قرآن کو خالق نے تمہارے دلوں کی بہار قرار دیا۔ اسی قرآن کی وجہ سے وہ بھوکے کے تر و تازہ تھے، اسی قرآن کی وجہ سے کربلا کے وہ بھوکے اور پیاسے کیا؟ ان کے اندر کوئی نا امیدی نہیں تھی، ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے، ان کی ہمت نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ جتنا مصیبتوں میں، مشکلات میں، سختی میں اضافہ ہو رہا تھا، اتنا ہی زیادہ روایت میں ہے کہ حسین علیہ السلام کا چہرہ نورانی سے نورانی تر ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا زیادہ دشمنوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا، جتنا زیادہ دشمنوں کا گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا، کربلا والوں کے حوصلے میں کیا؟ حوصلے ان کے ٹوٹتے نہیں تھے، ان کے حوصلوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دلوں کو خالق کی کتاب کے ذریعے سیراب کرتے تھے، خالق کی کتاب کے ذریعے سیراب کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے آگے۔ کربلا میں جگہ جگہ پر زیبا منظر نظر آتے ہیں۔ ما رأیت الا جمیلا، ابن زاد کے اس تانے کے مقابلے میں بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، تو جن کو ہمارے لیے مصیبت کہتا ہے، تو جن چیزوں کا تانا ہمیں دیتا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں میں کیا؟ زیبائی نظر آتی ہے، بیوٹی نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، حسن نظر آتا ہے، جمال نظر آتا ہے۔ کتنے حسین منظر وہ تھے جو میں نے دیکھے مصیبتوں کے باوجود۔ کبھی کبھی انسان سخت ترین مشکلات میں ہوتا ہے، لیکن ان سخت ترین مشکلات میں بھی ایک زاویہ، ایک پہلو خوبصورتی کا ہوتا ہے۔ ایک انسان سفر میں تھا، سفر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، چور نے اس کا سارا سامان لوٹ لیا، موبائل بھی لوٹ لیا، جو کچھ تھا کارڈ بھی چھین لیا، جو کچھ اس کے جیب میں تھا وہ بھی چھین لیا، گاڑی بھی چھین لی، سب کچھ چھینتا آدمی، چور اور ڈکیٹ سب کچھ انسان سے چھین لیتا ہے۔ لڑائی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے، بدن بھی زخمی ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس سفر میں انسان کو کیا؟ ایک ساتھی مل جاتا ہے، وہاں پر ایک سہارا دینے والا مل جاتا ہے۔ وہ اس پردیس میں، وہ اس پڑوس میں، ہاسپٹل میں اس کا ماں باپ کی طرح کیئر کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی طرح کیئر کرتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس پڑوس میں وہ کہتا ہے اب تم کوئی فکر نہ کرو، تمہارے ماں باپ نہیں، میں تمہارے ماں باپ کی طرح تمہارا کیئر کروں گا، پیسوں کی فکر نہیں کرو، پیسے بھی تمہیں دے دوں گا۔ جب وہ واپس جاتا ہے، جب اس اجنبی انسان کی محبت دیکھتا ہے، ہمدردی دیکھتا ہے، سہارا دیکھتا ہے، اس کا کیئر کرنے کا انداز دیکھتا ہے، اس کا پیار و محبت کو دیکھتا ہے، تو وہ انسان دیکھتا ہے ٹھیک ہے میرا نقصان ہوا، لیکن میں نے وہاں ایک فرشتہ صفت انسان دیکھا۔ یہ ان مصیبتوں میں ایک کیا ہے؟ خوبصورت منظر ہے کہ جب بھی وہ اس مصیبت کو یاد کرتا ہے، وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے، اس اجنبی انسان کی محبت کو، خدمت کو، سروس کو، کیئر کرنے کو کیا بار بار کیا یاد کرتا ہے۔
بیوی کہتے ہیں کربلا میں ضرور مصیبتیں تھی، لیکن انہی مصیبتوں میں کتنی خوبصورتی تھی، انہی مصیبتوں میں وہ کتنے عظیم کمالات تھے، جو جن کمالات کی وجہ سے کربلا زیبا بن گئی، جن عظمتوں کی وجہ سے، جن فضیلتوں کی وجہ سے کربلا اور کربلا والے مجھے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کیا ایک مخصوص قسم کی زیبائی، حسین نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا اتنی حسین نہیں ہے جتنا کربلا والوں کا وہ عظیم کریکٹر حسین تھا۔ تو انہی میں سے ایک چیز جو کربلا والوں کے یہاں بہت ہی حسین چیز تھی، بہت ہی حسین منظر تھا، وہ کربلا والوں کا اپنے امام کی نصرت کرنے کا انداز، اپنے امام کی نصرت کرنے کا انداز۔ وہ نصرت کرنے کا انداز کتنا زیبا تھا، اپنے امام کی مدد کرنے کا انداز کتنا حسین تھا، اپنے امام کی رکاب میں جہاد کرنے کا انداز کتنا حسین تھا۔ چھوٹا لشکر تھا، لیکن اس چھوٹے لشکر کا اپنے امام کی نصرت، اپنے امام کی یاری، اپنے امام کی مدد، اپنے امام کی حمایت کرنے کا انداز کتنا زیبا تھا۔ ہر نبی اور ہر امام اپنے ماننے والوں کے لیے کیا نصرت کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ 1,24,000 انبیاء نے اپنے ماننے والوں سے کیا نصرت کا تقاضا کیا۔ نصرت جب ہم کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم کسی امام پر ایمان لاتے ہیں، تو اس ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کی نصرت میں پیش رہے، ہم اس کی حمایت میں پیش رہے، ہم اپنا سرمایہ، ہم اپنا ٹیلنٹ، ہم اپنی صلاحیت، ہم اپنی فکر، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے اس امام کی نصرت کرے۔ کس لیے؟ امام کا مشن آگے بڑھانے کے لیے۔ انبیاء اور اماموں کو جو نصرت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی پرسنل لائف کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء اور اماموں کو جو نصرت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو پرسنل لائف کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ انبیاء اور اماموں کا جو انسانیت کی رستگاری کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے، انسانیت کی تعمیر کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، انسانیت کو سنوارنے کے لیے، انسانیت کی اصلاح کے لیے جو انبیاء اور اماموں کا پیغام ہوتا ہے، جو میسیج ہوتا ہے، جو ان کا مشن ہوتا ہے، اس مشن میں اماموں کو ناصروں کی ضرورت ہوتی ہے، پرسنل لائف کے لیے نہیں، پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں۔ امام کا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا مشنری لوگ، مشن والے لوگ، اس روئی زمین پر سب سے بڑا مشن کن کا تھا انسانوں کے لیے؟ 1,24,000 انبیاء کا۔ انسانیت کے لیے جو مشن تھا وہ 1,24,000 انبیاء کا تھا، اور انسانیت کے لیے جن کے پاس مشن تھا، مشن، ورنہ جو لوگ بھی انسانیت کے بارے میں نعرے دیتے ہیں، وہ انسانیت کے بارے میں الیکشن کے زمانے میں کیا مینیفیسٹو دکھاتے ہیں، وہ سب مینیفیسٹو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے انٹرسٹ کے لیے، یا اپنے انٹرسٹ کے لیے، یا اپنی پارٹی کے لیے، یا ایک گروپ کے لیے، گروپ کے انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن 1,24,000 انبیاء کا جو مینیفیسٹو، جو مشن ہے، اس مشن میں جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کا جو منشور ہوتا ہے، جو مشن ہوتا ہے، اس مشن میں جو چیز نظر نہیں آتی ہے وہ ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ، اپنے بچوں کا انٹرسٹ، اپنی فیملی کا انٹرسٹ، کوئی ان کا اپنی فیملی کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مشن کے لیے اتنا سنجیدہ ہوتے ہیں، اتنا سیریس ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن کے لیے اپنی قربانی، اپنے بچوں کی قربانی، اپنی فیملی کی قربانی سب سے پہلے دیتے ہیں، پھر دوسروں سے کیا قربانی کا کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی، اور جو 1,24,000 انبیاء کا کہ نقش قدم پر چلنے والے جو ہمارے مہاراج ہے، ہماری جو لیڈرشپ ہے، امامت اور نبوت کا مشن کو جاری اور ساری رکھنے والے ایسے علماء کا بھی کیا ان کے مشن میں جو چیز نظر نہیں آتی ہے وہ ان کی اپنی پرسنل لائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو امام جب نصرت کا تقاضا کرتے ہیں، نبی جو نصرت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ اپنے مشن کے لیے نصرت کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ مشن جس مشن میں انسانوں کی فلاح ہوتی ہے، انسانوں کی رستگاری ہوتی ہے۔ تو یہ 1,24,000 انبیاء نصرت کا تقاضا کرتے ہیں۔ نبی نے نصرت کا تقاضا کیا، عیسیٰ نے نصرت کا تقاضا کیا، تمام لوگوں نے، تمام انبیاء نے نصرت کا تقاضا کیا۔ امام علی علیہ السلام نے نصرت کا تقاضا کیا۔ کچھ لوگ نصرت کے میدان میں اتنے پیچھے تھے کہ امام علیہ السلام بار بار ان کو کیا نصرت کے میدان میں آنے کے لیے تیار کرتے تھے، اور پھر جب وہ باتیں تو کرتے تھے، جمع تو ہوتے تھے، امام کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن امام کے مشن میں امام کی نصرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ امام
ان کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے. امام فرماتے منیت بمن لا یطیع، میں ایک ایسی جماعت کے درمیان گر گیا ہوں، گرفتار ہو گیا ہوں جو اطاعت نہیں کرتے ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے ہیں. امام ایسی جماعت کے بارے میں جو اطاعت کے میدان میں، نصرت کے میدان میں آگے نہیں آتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں اشبہ الرجال ولا رجال، کہ مرد لیکن نہ مرد، مرد جن کے اندر مردانگی نہیں پائی جاتی ہے. امام ان کے بارے میں کہتے ہیں جو نصرت کے میدان میں آگے نہیں آتے ہیں. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 39 میں فرماتے ہیں حلوم الاطفال، کہ جو امام کی نصرت میں آگے نہیں آتے ہیں، دنیا کے جو اپنے خیالات میں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں امام فرماتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جن کے خواب بچوں جیسے ہیں، بچوں کے جیسے خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں. امام کو ایسے لوگوں کی تلاش ہے جن کا اپنا کوئی خواب نہ ہو، جن کا اپنا کوئی ڈریم نہ ہو، بلکہ ان کا ڈریم امام کا ڈریم ہو، ان کا خواب امام کا خواب ہو، ان کا مشن امام کا خواب ہو، ان کا ہم و غم وہی ہو جو امام کا ہم و غم ہو، ان کی پلاننگ وہی ہو. ایک جگہ امام فرماتے ہیں تم لوگوں نے میری منصوبہ بندی کو کیا ناکام بنا دیا، اپنے عصیان کے ذریعے، اپنی نافرمانی کے ذریعے. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں. لیکن اسی نہج البلاغہ میں مولا ان ناصروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے نصرت کا حق ادا کیا تھا. خطبہ نمبر 182 میں ہے کہ مولا جب ان ناصروں کو یاد کرتے تھے، عمار جیسے ناصر کو یاد کرتے تھے، مالک استر جیسے ناصر کو یاد کرتے تھے، ابن تیہان جیسے ناصر کو یاد کرتے تھے، ذو الشہادتین جیسے خزیم ابن ثابت جیسے ناصر کو یاد کرتے تھے. نوفی بقالی کہتے ہیں جنگ صفین میں ایک مرتبہ مولا کو عمار یاسر جیسے ناصر یاد آ گئے. جب وہ عمار جیسے ناصر یاد آ گئے تو مولا علی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. نوفی بقالی کہتے ہیں امام نے اس جنگ صفین میں بلند آواز میں پکارا این اخوانی الذین رقبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں ہیں میرے وہ جانثار جو حق کے راستے پر گامزن تھے، ومضوا علی الحق جنہوں نے اس دنیا میں اس وقت اپنی آنکھ بند کی کہ وہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے. این عمار، عمار کہاں ہے؟ این ابن تیہان، ابن تیہان کہاں ہے؟ این ذو الشہادتین، خزیم ابن ثابت کہاں ہے؟ این نظرہم، اور ان کے جیسے نصرت کے میدان میں ڈٹنے والے کہاں ہیں؟ ان کے جیسے. پھر مولا ریزن بھی بتاتے ہیں ان لوگوں کی کوالٹی کیا تھی، ان لوگوں کی خاصیت کیا تھی. مولا فرماتے ہیں الذین تعاقدوا علی المنیہ، انہوں نے میری نصرت میں اپنے کو خطروں میں ڈالا تھا. کچھ لوگ دنیا کمانے کے لیے خطروں میں ڈالتے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو کس میں ڈالتے ہیں؟ خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ امام کے مشن کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ اپنے مشن کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ امام کے مشن کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ اپنے انٹرسٹس کے لیے، اپنے بچوں کے انٹرسٹس کے لیے کیا اپنے آپ کو خطرے، اپنی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں. مثلا اسی کورونا میں ایک انسان نکلتا ہے، کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، آفس جاتا ہے، کورونا پھیلا ہوا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی پریوار کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. یہ خطرے میں ڈالنا ہے. لیکن کبھی کبھی انسان، مولا فرماتے ہیں عمار جیسے وہ لوگ تھے الذین تعاقدوا علی المنیہ، کہ وہ لوگ ایسے تھے جو میرے مشن کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالتے تھے. پھر نوفی بقالی کہتے ہیں فاخذ بلحیتہ، جنگ صفین میں مولا نے اپنی محاسن کو پکڑا، فاطال البکا، دیر تک مولا گریا کرتے رہے. میں نے حیدرآباد میں ایک جملہ کہا، کچھ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے امام گریا کرتے ہیں، اور کچھ انسانوں کی فرما برداری، اطاعت اور نصرت کو یاد کر کے امام گریا کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی نافرمانی کی وجہ سے امام کو رلاتے ہیں. کچھ لوگ کی نصرت کا انداز جب امام کو یاد آتا ہے امام گریا کرتے ہیں. پھر امام ایک ایک کوالٹی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جس کے بارے میں لاسٹ ٹائم میں نے 5-10 دن پہلے حیدرآباد میں گفتگو کی. تو ناصر، نصرت کا سب سے زیبا انداز، نصرت کرنے کا خوبصورت انداز میں جن لوگوں نے اپنے امام کی نصرت کی، خوبصورت انداز میں، زیبا ترین انداز میں جنہوں نے امام کی نصرت کی، حسین انداز میں جنہوں نے امام کی نصرت کی، وہ حسین علیہ السلام کے بھوکے پیاسے انصار تھے.
جن کی نصرت دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام، خود مولا حسین نے ان کی خوبصورت نصرت کے انداز کو پسند کیا. فرمایا فإنی لا أعلم أصحابا أوفى ولا خیرا من أصحابی. معبود، یہ بھوکے اور پیاسے انسان کتنے بہترین ناصر و مددگار ہے. معبود، یہ بھوکے انسان کتنے بہترین ناصر و مددگار ہے. یہ پیاسے انسان، ان کا نصرت کرنے کا انداز کتنا بہترین ہے. شب عاشورہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے، بلند آواز میں بی شان ایک صلوات پڑھ دیجئے. شب عاشورہ بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے کہا، بھائی حسین، آپ نے اپنی ان انصار کو آزمایا. اس لیے کہ نصرت، زبانی نصرت کرنا تو آسان ہے، لیکن ایک مرتبہ ایسا تھا جب کیا انسان کی آزمائش ہوتی ہے. جیسے میں ممبر پر کیا نصرت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ تو ایک مرحلہ ہے، لیکن کبھی اپنی سوسائٹی میں، کبھی اپنے گھر میں، کبھی اپنے معاشرے میں یہ جو مولوی صاحب گفتگو کرتے ہیں، اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، چیک بھی ہوتا ہے، ایگزام بھی ہوتا ہے. یہ جو مولوی صاحب صرف باتیں کر رہے ہیں یا کیا نصرت کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے. جیسے ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں نا اپنے جلوسوں میں، مجلسوں میں حسین کے نصرت کا اعلان کرتے ہیں، پھر جا کے جو ہی ہم گھر جاتے ہیں نا تو ہم اس لبیک یا حسین کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. جب بزنس کا معاملہ آتا ہے نا، پھر لبیک یا حسین کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. پھر وہاں ہمارا عمل کہتا ہے نہیں، ہماری زندگی میں تو حسین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اس لیے کہ لبیک یا حسین والے کی پڑھائی، لبیک یا حسین کرنے والی کی فیملی لائف، لبیک یا حسین کہنے والی کی کیا پرسنل لائف، لبیک یا کہنے والے انسان کی بزنس، لبیک یا حسین کہنے والے انسان کی تجارت، لبیک یا انسان کہنے والے کے ہر ادا عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس کی اداؤں سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ کسی دوسرے مکتب کا ہے. یہ دنیا کے جو رائج سکول ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ اس عام سکولنگ سسٹم کا پروڈکٹ نہیں ہے، یہ کسی آسمانی سکول سسٹم کا پروڈکٹ ہے. اس کا عمل بتاتا ہے. کل بھی میں نے بتایا، اہم یہ نہیں کہ باتیں انسان کیسے کرے، اہم یہ کہ انسان کے ایکشن کیا کہے. زبانوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی انسان کے ایکشنوں میں تاثیر ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. پھر آپ کو وہاں لبیک یا حسین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. مولا سے بی بی زینب شب عاشورہ کہتی ہے اسی نصرت کے بارے میں، بھائی حسین، کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزمایا، ان کا امتحان لیا یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ لشکر چھوٹا، ایک تو آپ کے پاس پہلے ہی سے چھوٹا لشکر ہے، کجا 30,000 لوگ، کجا 72 لوگ، انہیں آپ کے ایک ساتھی کو 400-500 کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ بھوک کے حالت میں، اور یہ پیاس کے حالت میں، ان کے بچے بھی بھوکے ہیں، ان کے ساتھی بھی بھوکے ہیں. ان تمام مشکلات کے باوجود یہ ڈٹنے کے لائق ہے یا نہیں؟ ان کے اندر استقامت پائی جاتی ہے نہیں ہے؟ لیکن مولا کو پتا تھا یہ کتنے ناصر ہے، یہ ساری سختیوں کے مرحلے طے کر چکے ہیں. مولا بی بی زینب سے شب عاشور، یہ منظر کتنا حسین ہے کہ ایک انسان بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں اپنی بہن کو اپنے ساتھیوں کی نصرت کے بارے میں اطمینان دلا رہا ہے. ما رأیت الا جمیلہ، یہی منظر ہے جو بی بی کہہ رہی ہے، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے حسن و جمال کے سوائے کچھ نہیں دیکھا. اور شب عاشور کا وہ منظر کتنا حسین تھا جب میں اپنے بھائی سے اپنے ساتھیوں کی وفاداری کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جب میں اپنے بھائی سے اپنے بھوکے لشکر کی استقامت کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میرا بھائی ان کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. شب عاشور کی گفتگو ہے بی بی کی. مولا حسین علیہ السلام بی بی زینب سے کہتے ہیں، بلند آواز میں ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. ما رأیت الا جمیلہ، بی بی کہتی ہے ابن زیاد کے دربار میں. اس کا ایک منظر یہ ہے، جب بی بی نے کہا کیا آپ نے ساتھیوں کو آزمایا؟ آزمائش. کبھی کبھی آپ کے دروازے پر فقیر آتا ہے، خدا کے نام پر دے دو، یہ ایک آزمائش ہے. کبھی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے مجلس میں آپ ہی کے ساتھ ماتم کرنے والے انسان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، وہ آپ کے سامنے پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آپ کی آزمائش شروع ہو گئی اگرچہ وہ آپ کے دروازے پر نہیں بھی آیا. کبھی کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے فلان انسان کے گھر میں ایک بچہ ہے، ٹیلنٹڈ بچہ ہے، پڑھا لکھا بچہ ہے، فلان ایگزام میں پاس ہو گیا، لیکن آپ کو اندازہ ہے اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسہ نہیں ہے. ہاں، آپ کی آزمائش شروع ہو گئی. کبھی کبھی ہمارے نوجوان کو پتہ چلا فلان بچہ، اس کے ماں باپ کے کہاں مشکلات ہیں، اس نوجوان کی آزمائش شروع ہو گئی. آزمائش شروع ہو گئی. کچھ لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس آزمائش میں کیا میری طرح کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں. آزمائش.
مولا فرماتے ہیں ہاں بہن میں نے ان کا امتحان لیا ہے. اندھیری رات میں بھوکے انسانوں کے وفاداری کے بارے میں سوال, بھوکے انسانوں کی نصرت کے بارے میں سوال. واللہ مولا حسین قسم کھا کر کہتے ہیں کچھ لوگوں کے نصرت کے بارے میں اپنے وقت کا امام بہت ہی مطمئن ہوتا ہے. ناصر ایسے جن کے بارے میں امام کو بالکل یقین ہو, واللہ قسم بخدا بہن لقد بلوتم, ہاں میں نے ان کا امتحان لیا ہے, میں ان کا امتحان لے چکا ہوں. لیکن امتحان لینے کے بعد میں نے ان کو کیسا پایا, آزمائش کرنے کے بعد میں نے ان کو کیسا پایا. فما وجدتم فیہم الا الاشوص الاکس, بہن میں ان کا امتحان لے چکا ہوں, مطمئن رہو, میں ان کا ایگزام لے چکا ہوں, میں ان کو ٹیسٹ کر چکا ہوں. فما وجدتم فیہم الا الاشوص الاکس, میرے رکاب میں, میری نصرت میں شیروں کی طرح لڑنے والے ہیں یہ میرے شیر. امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں نا, امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں میں نے ان کو آزمایا ہے. ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے. مولا کہتے ہیں ہاں بہن مطمئن رہو, اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک جگہ کہا, اس لیے کہ وفا کی بھی ایک تاریخ ہے, بے وفائی کی بھی ایک تاریخ ہے. بی بی کے ذہن میں خیال آیا ہوگا ہاں بے وفا لشکر نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا, ہاں صفین میں بے وفا لوگوں نے کیسے جیتی ہوئی جنگ کو کیا اس کا نقشہ پلٹ دیا. تو اسی لیے لشکر چھوٹا ہے, بہن اپنے بھائی کے بارے میں بے چین ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بھائی, میرا لال, میرا حسین کل تنہا رہ جائے. حسین کہتا ہے واللہ بہن قسم ہے خدا کی, لقد بلوت, میں نے ان سب کا امتحان لیا ہے. فما وجدت فیہم الا الاشوص الاکس, میں نے ان سب کو اپنی رکاب میں شیروں کے انداز میں دیکھا ہے. یستانسون بالمنی یدونی ان استناس الطفل الی محلب الام, میری رکاب میں شہید ہونے کا اتنا شوق رکھتے ہیں, میری رکاب میں خون میں نہانے کا اتنا شوق رکھتے ہیں, ان کو میری رکاب میں جہاد کرنے کا اتنا شوق ہے, ان کو میری نصرت کا اتنا شوق ہے جتنا ایک معصوم بچے کو اپنی ماں کی پستان کے ساتھ جتنا شوق ہوتا ہے, اتنا ہی ان کو میری رکاب میں جہاد کرنے کا شوق ہے. یہ منظر, اسی منظر کو دیکھ کر بی بی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا, وہ منظر جب میں اپنے بھائی سے کہہ رہی تھی کیا اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا, کیا اس بھوکے لشکر کا امتحان لیا, کیا اس پیاسے لشکر کا امتحان لیا. میرا بھوکا بھائی, میرا پیاسا بھائی اپنے بھوکے لشکر کے بارے میں اتنا اطمینان تھے, وہ خالق کی قسم کھا کر کہہ رہے تھے ہاں میں نے ان کا امتحان لیا, یہ میری رکاب میں شیروں کی طرح لڑیں گے. یہ منظر کتنا عجیبہ ہے. بھوک تھی کربلا میں, پیاس تھی کربلا میں, کچھ نہیں تھا خیمے میں, لیکن علی کی بیٹی کو اطمینان ملا ہوگا. اللہ اکبر, میرے بھائی کا لشکر چھوٹا ہے لیکن میرا بھائی ان کی نصرت کے بارے میں مطمئن ہے. میرے بھائی کا لشکر بہت چھوٹا ہے, کوانٹٹی میں بہت چھوٹا ہے, لیکن کوالٹی میں ان کا جیسا لشکر نے میرے بابا کو نہ ملا, نہ میرے بھائی کو ملا, اور نہ قیامت تک کسی انسان کو نہیں ملے گا جیسا کوالٹی کا لشکر میرے بھائی کا لشکر تھا. ما رأیت الا جمیلا, اور وہ منظر بہت خوبصورت تھا جب میں نے حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نصرت کا انداز دیکھا, ان کی کوالٹی دیکھی. وہ کم ہے, وہ کوانٹٹی میں کم تھے, لیکن کوالٹی ان کی کیا تھی, اللہ اکبر. کربلا والوں کی کوالٹی, نصرت کی کوالٹی, مدد کی کوالٹی, امام کو یاوری کرنے کی کوالٹی, ان کی کیا تھی کوالٹی, ان کی کوالٹی کیا تھی. شہید متحری لکھتے ہیں تمام شہیدوں کے درجات بلند ہے, تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے, شہید مرزا متحری کی بلندی درجات کے لیے, اس لیے کہ کہیں کہیں پر ان کو گالیاں بھی دی جاتی ہے, ہاں شاید آپ کے پڑوس میں بھی. شہید قاسم سلیمانی کی بلندی درجات کے لیے, ہاں آج اربعین کی واک ہو رہی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, یہ سب ان شہیدوں کی کیا, جو انہوں نے گھر کا آرام چھوڑا ہے, جو انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہے, ان تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے. شہید ابو مہدی جیسے شہیدوں کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. کوالٹی, نصرت کرنے کی کوالٹی, کس انداز میں نصرت کر رہے ہیں. شہید مرزا متحری فرماتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں کو یہ احساس تھا. وہ ایک مثال دیتے ہیں سعید ابن عبداللہ کی. جب روز عاشورہ حسین علیہ السلام نے
ظہر کے وقت جب ثمامہ بن سعید نے کہا کہ مولانا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو مولا نے ان کو دعائیں دی. پھر مولا نے سعید ابن عبداللہ کو بلایا. سعید سے کیا کہا؟ سعید سے کہا سعید تیروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ, ہم لوگ نماز پڑھیں گے. تیروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. تیروں کے مقابلے میں کون کہہ رہے ہیں؟ حسین. اگر ہم جیسے ہوتے نا, ہم کہتے مولا ہماری کیا خطا ہے, جب جس طرح ان کو آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنے کا چانس ملے گا ہمیں بھی اپنے پیچھے آخری نماز پڑھنے کا کیا چانس دیجئے. لیکن ناصر کربلائی انسان اپنی پوزیشن خود معین نہیں کرتا, کربلائی انسان کی پوزیشن کیا امام معین کرتا ہے. کربلائی انسان اپنی ڈیوٹی خود معین نہیں کرتا, کربلائی انسان کی ڈیوٹی خود حسین ابن علی معین کرتے ہیں. امام کہیں گے نماز میں شریک ہو جاؤ, اس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ نماز میں شریک ہو جائے ہونا. امام کہیں گے نہیں, نمازوں کے مقابلے میں سپر بننا ہے, ڈال بننا ہے, تیر اپنے سینے پر لینا ہے, اس انسان کی ڈیوٹی بنتی ہے کیا, اس کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نمازیوں کو پروٹیکشن دے گا, نمازیوں کی پاسداری کرے گا. اس سعید ابن عبداللہ نے مولا سے یہ نہیں کہا, شرعی بہانہ کہہ سکتے تھے مولا مجھے بھی شوق ہے آخری نماز تو اپنے یہاں پڑھنے دیجیے, لیکن وہ ناصر تھے, وہ اپنے امام کے مفادات کے لیے, امام کے انٹرسٹ کے لیے, امام کی مرضی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کیا تبدیل کی تھی. امام نے کہا کھڑے ہو جاؤ تیروں کے مقابلے, سرنڈر ہو گئے, تسلیم ہو گئے. اور جب شہید مرزا متحری کہتے ہیں جب مولا حسین نے نماز تمام کی اور سعید ابن عبداللہ کے بدن پر تیر اتنے برس چکے تھے, کتنے برس چکے تھے, اگر ان 3000 میں 30,000 میں 300 نے تیر برسائے ہوں گے, سعید ابن عبداللہ کے بدن پر کتنے تیر آئے ہوں گے؟ 3000 میں نہیں 300 لوگوں نے تیر برسائے ہوں گے, 300 نے نہیں 30 لوگوں نے تیر برسائے ہوں گے. 30 لوگوں کے تیر جس کے بدن پر آئے ہو, اور کربلا کی وہ تپتی ریت بھی ہو, بھوک و پیاس بھی ہو, لیکن جب یہ زمین کربلا پر گرتا ہے کس لیے گرتا ہے؟ حسین کی نصرت میں گرا. تیر کس لیے کھائے؟ حسین کے کہنے کے پر تیر کھائے. کہاں تیر کھائے؟ حسین کی نمازوں کے مقابلے میں تیر کھائے, کہیں اور نہیں. حسین کی نمازوں کی پروٹیکشن اور حفاظت میں کیا اپنے بدن پر تیر کھائے. شہید مرزا متحری کہتے ہیں, تاریخ نے یہ جملہ لکھا, سعید ابن عبداللہ نے تیر کھانے کے بعد جب جان دے رہے تھے حسین علیہ السلام سے سوال کیا, اوفیت یا ابا عبداللہ, یہ نہیں سوال کیا مولا جنت میں میری جگہ کہاں ہے. شہید کہتے ہیں کربلا کے شہید جنت کی لالچ میں حسین کے ساتھ نہیں تھے, اتنی کوالٹی کی نصرت ان کی تھی. یہ نہیں کہا میرے بچے آپ کے حوالے, ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں, ان کو امام کی فکر ہے, ان کو ایک چیز کی فکر ہے. لہذا سوال کیا, اوفیت یا ابا عبداللہ, اے فرزند زہرا, اے ابا عبداللہ حسین, میں آپ کا ماموں ہوں, میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کا وفادار ہوں, مجھے ایک چیز کا درد ہے. یہ 30 تیر جو میرے بدن پر آئے, یہ جو ہزاروں تیر میرے بدن پر آئے, ان کا درد مجھے نہیں ستا رہا ہے. میرے دل میں ایک چیز کا درد ہے, آیا میں وفا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ فرزندی زہرا, یہ بدن میں جو تیر لگے ہیں ان کے درد نہیں مجھے ستا رہا, مجھے وفاداری کا درد ستا رہا. آیا میں وفا نبھانے میں کامیاب ہوا یا نہیں, آیا نصرت کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں, یہ مجھے بتائیے, تب جا کے میں مطمئن ہو جاؤں. شہید مرزا متحری کہتے ہیں, یہاں پر کہتے ہیں کربلا کے شہیدوں کے اندر ایک احساس تھا. وہ احساس کیا تھا؟ وہ یہ احساس تھا کہ امام کا حق اتنا بڑا ہے, اتنا زیادہ ہے, شاید ایک مرتبہ اپنے بدن پر تیر کھانے سے اور ایک مرتبہ شہید ہونے سے فرزند زہرا کا حق ادا نہیں ہوگا, 1000 مرتبہ شہید ہونا پڑے گا تب جا کے امام کا حق ادا ہو جائے گا. یہ کوالٹی کی زندگی کربلا کے شہیدوں نے گزاری ہے. اس پر آگے چل کر بات کریں گے. کل بھی میں نے اشارہ کیا, اہم یہ ہے کہ ہمیں اس درسگاہ سے کچھ قریب ہو جائے. یہ ماتم کرنے کے بعد, یہ مجلس کرنے کے بعد, یہ سینہ زنی کے بعد, اس ایک محرم کے بعد, ایک سفر کے بعد, یہ آنسو جو نکلتے ہیں ان کے ذریعے ہم حسین علیہ السلام کی روح کے قریب ہو جائے, حسین علیہ السلام کے مشن کے قریب ہو جائے. اور یہ راستہ طے کرنے کے قابل ہے, ایسا نہیں ہے, یہ امپاسبل نہیں ہے. ہم ایک ایسی درسگاہ میں نہیں ہے کہ جس میں انسان کا لیول نہ بڑھے, نہیں. ہم ایک ایسی درسگاہ میں کہ اگر انسان ارادہ کرے
تو بقول امام خمینی کے شہدائی ماں رہے 100 سال اور ایک شب طے کردند. اس درسگاہ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ انسان ایک رات میں 100 سال کا راستہ طے کر سکتا ہے. امام خمینی کا جملہ اپنے شہیدوں کے بارے میں، ہمارے زمانے کے شہیدوں کے بارے میں. ان شہیدوں نے وہ راستہ جو علماء کو، عرفاء کو، مجتہدین کو طے کرنے میں 100 سال لگتے ہیں، امام خمینی فرماتے ہیں شہدائی ماں رہے 100 سال اور ایک شب طے کردند. ہمارے شہیدوں نے 100 سال کا راستہ ایک رات میں طے کیا. ایک ہی رات میں تو حر بن گیا حسین کے صدقے. ظاہر کہن ایسے، بابی قلبی ایسے، ہماری یہ شہدائی مدافعین حرم ایسے، ہمارے زمانے کے شہدائی مدافعین حرم ایسے جنہوں نے کوالٹی کی نصرت کی، جنہوں نے اپنے امام کی، اپنے زمانے میں اہل بیت کی کوالٹی کی نصرت کی. میں ان شہداء کا بار بار ذکر کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ بھائی آج بھی راہ کربلا پر آج بھی سعید ابن عبداللہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، آج بھی اس شہید کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جس شہید کی نصرت سے مولا حسین راضی تھے. ان شہیدوں کو فالو کیا جا سکتا ہے جن شہیدوں نے حسین علیہ السلام سے کیا وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا. انہی شہدائی مدافعین حرم میں بہت سارے عظیم شہداء گزرے ہیں. کچھ لوگ کو آپ جانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے ہیں. کچھ لوگ کا ذکر ہوا ہے، کچھ لوگ کا ذکر نہیں ہوا ہے. کچھ لوگ نامدار ہیں، کچھ لوگ گمنام ہیں. کچھ لوگ کو دنیا والے جانتے ہیں، کچھ لوگوں کو کیا دنیا والے نہیں جانتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے. ابھی ایک کلپ آئی تھی برادری محترم حجت الاسلام والمسلمین آغا جون صاحب کا کہ ہم جلدی بھول جاتے ہیں. ظالموں نے جو ظلم کیے ہیں ہم ان کو بھی جلدی بھول جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے جنہوں نے کربلا کے نقش قدم پر چل کر کامیابی حاصل کیا ان شہیدوں کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ دن ہونے چاہیے جن دنوں میں ہم ان کو یاد کریں. ہمیں ہرگز شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے دن کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ہرگز شہید ابو مہدی کے شہادت کے دن کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ہرگز ان شہیدوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے خون کی برکت سے کیا یہ 40 کی واقعی شان، یہ عظمت ہے. ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے کہ ان شہیدوں نے کربلا کے شہیدوں کو آئیڈیل بنا کر یہ کامیابی حاصل کی ہے. ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے جن شہیدوں نے آج ہمیں دکھایا کہ نہیں، آج بھی کربلا کو سرمشق بنا کر، آج بھی کربلا والوں کو کا دامن تھام کر آج کے یزیدیت کو شکست دی جا سکتی ہے. انہی شہداء میں ایک شہید کا ذکر کرتا ہوں، ان کا لیول دیکھو کربلا کی وجہ سے ان کا لیول کیا بنا ہے. یہ شہید حمید رضا اسد اللہ کا وصیت نامہ ہے. شہید حمید رضا اسد اللہ کا وصیت نامہ ہے. پتہ نہیں میں نے اس سے پہلے 1-2 بار آیا ہوں، ذکر کیا یا نہیں. اگر ذکر کیا ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ویسے مجھے یاد نہیں میں نے یہاں ذکر کیا. شہید حمید رضا اسد اللہ شام سے جانے سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں یہ وصیت نامہ لکھا. دیکھو ہم بھی اہل بیت کے روزوں پر جاتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں، اور یہ شہداء بھی اماموں کے روزے پر جاتے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں. کربلا نے ان کا ویژن کتنا بڑا بنا دیا ہے. حقیقی کربلا نے ان کا ویژن کتنا بڑھا دیا ہے، اور رسمی کربلا نے ہمارا ویژن کتنا کیا گھٹا دیا ہے. حقیقی کربلاؤں کا ویژن کیا ہے، ان کے خواب کیا، ان کے ڈریم کیا، ان کی تمنائیں کیا، ان کی آرزو کیا ہے. اور رسمی کربلا کے ارد گرد چکر مارنے والوں کے ڈریم کتنے چھوٹے ہیں، تمنائیں کتنی چھوٹی ہیں، آرزویں کتنی چھوٹی ہے، اور ان کی آرزویں کتنی بڑی ہے. چونکہ اس کے یہ حقیقی کربلا میں داخل ہو چکے. یہ حقیقی کربلا میں ان کے اندر کون سی تبدیلی آئی؟ کسی کالج کے ذریعے تبدیلی نہیں آئی ہے، کسی یونیورسٹی میں جا کر تبدیلی نہیں آئی، بلکہ حسین کی یونیورسٹی میں جا کر ان کے اندر یہ ویژن بڑھ گیا ہے. یہ شہید اسد اللہ شام جانے سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے روزے میں وصیت نامہ لکھتے ہیں. امام کے روزے میں کہتے ہیں یا صاحب زمان، اے میرے مالک، اے میرے امام، اے میرے وقت کے امام، اگرچہ برای تربیت شدن و سرباز تو شدن تلاشی نہ کردم. میرے مولا حمید رضا اعتراف کرتا ہے آپ کی نصرت کے لیے، آپ کا ناصر بننے کے لیے جو مجھے اپنی تربیت کرنی چاہیے تھی، میں اعتراف کرتا ہوں میں نے آپ کا ناصر بننے کے لیے جو مجھے اپنی تربیت کرنی چاہیے تھی، میں نے وہ تربیت نہیں کی. ناصر بننے کے لیے تربیت کرنا ہے.
ناصر امام بننے کے لیے اپنی تربیت کرنی ہے، اور تربیت کا ایک بڑا مرکز یہی کربلا ہے۔ یہ سینے پر جو آپ ہاتھ مارتے ہیں، گویا یہ آپ اعلان کرتے ہیں مولا میں آپ کا ناصر بننے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ شہید حمید رضا اسد اللہ کہتا ہے مولا دیکھو یہ کتنا خوبصورت، ایک انسان اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کی تربیت نہیں کی۔ کربلا یہی سکھاتا ہے، کربلا یہی سکھاتا ہے۔ کربلا انسان کے اندر غرور نہیں پیدا کرتا، کربلا انسان کو سعید جیسا بناتا ہے۔ تیر کھانے کے بعد بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ وفاداری کا حق ادا ہوا یا کیا نہیں۔ یہ نہیں کہ مولا میں نے جان دے دی، میرے بچے آپ کے حوالے، بس مجھے اتنا بتائیے جنت میں مجھے کیا، کون سی جگہ میرے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ شہید امام رضا کے روزے میں وصیت نامہ لکھ رہا ہے کہ مولا آپ کی نصرت کے لیے جو مجھے اپنی تربیت کرنی چاہیے تھی میں وہ تربیت نہیں کر سکا۔ اما باون امید جان من ہے، مولا میں اس امید کے ساتھ جان دے رہا ہوں کہ جب آپ کی ندا کہ انا بقیت اللہ پورے عالم میں گونجے گی، ہاں آواز آئے گی قبروں سے نکلو اور اپنے مولا کی نصرت کے لیے دوڑو مولا، لیکن میں اس امید کے ساتھ جیتا ہوں جب آپ کی یہ آواز گونجے گی لوگوں میں بقیت اللہ ہوں، آؤ میری بیعت کرو، قبروں سے نکلو، میں اس امید کے ساتھ جی رہا ہوں مولا کہ میں بھی آپ کی نصرت کے لیے قبر سے نکلوں گا اور اپنی ہاتھ میں شمشیر لے کر آپ کی نصرت کے لیے آگے بڑھوں گا۔ ویژن دیکھو ان شہیدوں کا، 4G زمانے کے یہ بچے، 4G زمانے کے یہ بچے، 5G زمانے کے یہ بچے، پھر کہتے ہیں مولا یہ بڑی آرزو ہے، یہ بڑا ویژن ہے، یہ بڑی تمنا ہے کہ میں کہتا ہوں شہید ہونے کے بعد دوبارہ کیا آپ قبر سے نکلو اور دوبارہ آپ کی رکاب میں، اس وقت آپ کی پوفی کے لیے جان دے رہا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ نہیں جب مولا آپ نکلیں گے میں دوبارہ قبر سے نکلوں تاکہ آپ کی رکاب میں جان دوں۔ مولا یہ بڑی آرزو ہے، مولا یہ بڑی تمنا ہے، لیکن مولا اما آرزو برای جوانان عیب نیست، جوانوں کے لیے بڑی آرزو، بڑی تمنا، بڑا ویژن ہونا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کمال ہے۔ پھر یہ شہید کہتا ہے در دورانی زندگی ہم سائے کردم، یہ دیکھو میرے نوجوان بھائیو، کل بھی میں نے اشارہ کیا، ہم مجلس میں اپنے مفادات لے کے آتے ہیں، ہم اپنے فائدے لے کر مجلس میں آتے ہیں، اس لیے نہیں آتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کے فائدے کے لیے کوئی کام کریں گے، ہم امام کے شانوں پر اپنا بوجھ ڈالنے کے لیے آتے ہیں، ہم اس گھر سے مجلس میں نہیں آتے ہیں امام کی کوئی ذمہ داری اپنے شانوں پر لے کر کے ہم مجلس سے باہر نکلیں گے۔ بہت ڈیفرنس ہے اس میں، ایک مرتبہ میں اپنی گھر کی ذمہ داری، اپنی زندگی کی ذمہ داری امام کے شانے پر ڈالنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں مجلس میں آتا ہوں مولا اس لائق بنوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنے شانوں پر کیا آپ کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھال سکوں۔ یہ شہید کہتا ہے، شہید اسد اللہ در دورانی زندگی ہم سائی کردم، میں نے مولا زندگی بھر یہ کوشش کی، ہیچ موضوعی شخصی و دنیای رو از شما نخواہوں، میں نے مولا زندگی بھر کوشش یہ کی کہ اپنی زندگی میں کوئی پرسنل حاجت آپ سے نہ مانگوں، کوئی دنیائی حاجت آپ سے نہ مانگوں، و شمارا قسم نہ دہم، میں نے زندگی میں کوشش کی آپ کو کبھی قسم نہ دوں، آپ کو کبھی قسم نہ دوں اپنے پیاروں کا کہ میری حاجت پوری کرے، اما الان در حرم جدتن امام رضا شمارو با مادرتن قسم می دہم، لیکن میرے مولا میرے صاحب الزمان، لیکن میں آج آپ کے جد امام رضا کے روزے میں آپ کو اپنی جدہ فاطمہ الزہرا کی قسم دیتا ہوں۔ یہ کچھ سالوں کی بات ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے۔ میں نے مولا کبھی آپ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیا حاجت مانگنے کے لیے میں نے آپ کو کبھی نہیں پکارا، لیکن آج میں امام رضا کے روزے میں آپ کو اپنے جد اور اپنی جدہ کی قسم دیتا ہوں، این حقیر آسیرو برائی نصرت خود تن تربیت کنید، مولا یہ اسد اللہ آپ کے جد کے روزے میں آپ کو اپنی جدہ، اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی قسم دیتا ہے کہ مجھے اپنی نصرت کے لیے تربیت کیجیے۔ کس لیے درخواست کس چیز کی ہے؟ نصرت کی۔ مولا میں آپ کی نصرت کے لائق بناؤں، بس آپ میرا ہاتھ پکڑیے۔
ان مجلسوں میں ایک دعا خاموشی کے ساتھ جو کرنی چاہیے کہ خدا ہم ان اپنے حسین کے ناصروں کی نصرت کا انداز ہر سال ہر مجلس میں سنتے رہتے ہیں. خدا میری ماؤں کے آنسوں کی قسم، میرے باپ کے آنسوں کی قسم، مجھے بھی اپنی نصرت کے قابل بنا دیجئے امام. یہی تو درسگاہ ہے نا. یہ شہید کہتا ہے، یہ شہید کہتا ہے، پرانا وصیت نامہ نہیں پڑھوں گا، کل جا کے اس کا وہ کروں گا. مولا میں نے آپ کو زندگی بھر کبھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیا قسم نہیں دی، لیکن آپ کو آج اپنے جد امام رضا میں آپ کی دادی کی قسم دیتا ہوں کہ اس گناہ گار اسد اللہ کو اپنی نصرت کے لیے کیا تربیت کیجئے. وبرائی سربازی خود تن بقار بگیرید، مولا مجھے اپنے سپاہی ہونے کے لیے استعمال کیجئے. آپ کا جو میدان جنگ ہے، آپ کا جو فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں آپ کا سولیجر بنوں، آپ کا سپاہی بنوں. مولا آپ مجھے یہ صلاحیت دیجئے، آپ مجھے یہ صلاحیت میرے اندر پیدا کر دیجئے، یہ کیپیسٹی، یہ ٹیلنٹ میرے اندر پیدا کیجئے کہ میں آپ کی نصرت کے لائق بنوں. اس کے آگے بھی اس وصیت نامے میں بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں، کل ان کے بارے میں گفتگو کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو کربلا بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا. ابن زیاد تو مجھے تانا دے رہا ہے کہ کیف رأیت سن اللہ بأخیک، کہ خدا نے تیرے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. ابن زیاد وہ بھوکے اور پیاسے کتنے بہترین ناصر و مددگار تھے. ابن زیاد وہ کتنے بہترین یا ناصر و مددگار تھے. ابن زیاد میں کیسے بھول سکتی ہوں وہ منظر جب میرا بھائی حسین ساتھیوں سے کہہ رہا تھا جاؤ اپنے اپنے شہروں کو جاؤ، میں بیعت اٹھا دیتا ہوں، اٹھو میرے بچوں کا ہاتھ پکڑو، میرے معصوم بچوں کا ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ اپنے شہروں میں. اگر شرم محسوس ہوگی تو میں چراغ خاموش کر دیتا ہوں، چلے جاؤ. میں وہ منظر کیسے بھول سکتی ہوں کہ میرا بھائی جانے کو کہہ رہا تھا، میرا بھائی خیموں سے باہر جانے کو کہہ رہے تھے، میرا بھائی ان سے کہہ رہا تھا میرے بچوں کا ہاتھ تھام لو، میرا بھائی ان سے کہہ رہا تھا میں چراغ بھی خاموش کروں گا، ان کا امام ان سے کہہ رہا تھا میں بیعت بھی اٹھا لوں گا، میرا بھائی ان سے کہہ رہا تھا کہ جنت کی کوئی فکر نہ کرو، جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں. لیکن وہ بھوکے اور پیاسے شہداء، حسین کے بھوکے اور پیاسے انصار کھڑے ہوتے تھے، مولا سے کہتے تھے لا اران اللہ ذالک ابدا، حسین خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم زندہ ہو اور آپ کے بغیر جیے. لا اران اللہ ذالک ابدا، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم حسین کے بغیر سانس لے، ہم حسین کے بغیر جیے، ہم حسین کے بغیر زندگی بسر کرے، ہم زندہ ہو اور حسین ہمارے درمیان ہو. خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے. کربلا کے شہیدوں کی بہترین نصرت کا انداز بی بی کہہ رہی ہے ما رأیت الا جمیلا. اس تاریک رات میں جب میرے ساتھ میرے حسین کے ساتھیوں نے، میرے حسین کے اصحاب نے، میرے حسین کے انصار نے اپنے امام کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا، اور پھر روز عاشورہ جب یہ انصار ایک ایک کر کے میدان میں جا رہے تھے، جب بنی ہاشم جا رہے تھے، انصار جا رہے تھے، ایک ایک شہید نصرت کے میدان میں وارد ہو رہا تھا. وہ بھوکے و پیاسے حسین کے انصار جب نصرت کا حق ادا کر رہے تھے، جب علمدار نے نصرت کا حق ادا کیا، جب علی اکبر نے نصرت کا حق ادا کیا، جب قاسم نے نصرت کا حق ادا کیا، جب بنی ہاشم نے نصرت کا حق ادا کیا، جب حسین کے زہر نے نصرت کا حق ادا کیا، جب حسین کے حبیب نے نصرت کا حق ادا کیا، جب حسین کے مسلم ابن اوسیجہ نے نصرت کا حق ادا کیا، جب یہ سارے حسین کے انصار کربلا کی تپتی ریت پر نصرت کرنے کے بعد سو رہے تھے، ایک مرتبہ حسین علیہ السلام مقتل کی طرف نکلے. انصار کی یاد ستا رہی تھی، ساتھیوں کی یاد ستا رہی تھی، وفاداروں کی یاد ستا رہی تھی، انکاریان قرآن کی یاد ستا رہی تھی، امام کی حمایت کرنے والوں کی ساتھ ستا رہی تھی. ایک مرتبہ حسین نے کربلا میں پڑی ہوئی ان لاشوں کو پکارنا شروع کیا، نصرت کرنے والے شہیدوں کو پکارنا شروع کیا. یا ابطال الصفا، ارے میرے شیرو کہاں سو رہے ہو؟ یا
فرسان الحجاب، ارے میرے بہادروں کہاں ہو؟ ارے میری نصرت کرنے والے شہیدوں کہاں سو رہے ہو؟ مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے میرے شہیدوں یہ کتنا سخت امتحان ہے تمہارے مولا کے لیے۔ اے شہیدوں میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ میری نصرت کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ وَدْفَوْا عَنْ حَرَمِ الرَّسُولِ، ارے شہیدوں اٹھو، خیموں میں جو سیدانیاں ہیں ان حرم کو بچاؤ، ان کی حرمت کو بچاؤ۔ روایات میں شہیدوں کی لاشیں تڑپ رہی تھی، شاید بزبان حال کہہ رہی تھی ارے مولا موت نے آپ سے جدا کیا، ورنہ آپ پکارتے ہم آگے نہ بڑھتے، ایسا نہیں، ناممکن نہیں، ممکن نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے، جس خوبصورت انداز میں کربلا کے شہیدوں نے اپنے وقت کے امام کی نصرت کی، پالنے والے ان مجالس کے صدقے، اس عزاداری کے صدقے، ان آنسوؤں کے صدقے ہمیں امام زمانے کی نصرت کے لائق اپنے آپ کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، جس طرح کربلا کے شہیدوں نے اپنی نصرت کے ذریعے اپنے امام کی رضایت اور خوشنودی حاصل کی تھی، پالنے والے ہمیں بھی امام زمانہ کی نصرت کے ذریعے امام زمانہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، جن نمازوں کو کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں قائم کیا، پالنے والے ہمیں بھی، ہم سب کو ان نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، ان بھوکے پیاسے شہیدوں نے جس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو سیراب کیا، پالنے والے ہمیں بھی اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنی روحوں کو، اپنے دلوں کو سیراب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، جن جماعتوں کو کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں قائم کیا، پالنے والے ہمیں بھی ان جماعتوں میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، جس قرآن کو کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے بھوک و پیاس کے عالم میں تلاوت کی، پالنے والے ہمیں اس اپنی زندگیوں کو اس قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے مال کے ذریعے، اپنی توانائیوں کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی ٹیلنٹ کے ذریعے قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے، دین کے تمام خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنی، حضرت آیت اللہ سید علی سیستانی، سید حسن نصراللہ اور دیگر دین کے خدمت گزار اور مراجع اعظام، پالنے والے ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے، نجف سے کربلا تک جو زائرین حسین، زائرین سید الشہداء اس وقت کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے، ان شہیدوں کی دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کی حق میں قبول فرما۔ ماتم حسین۔